نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید کا پڑھنا رحمت اور سکینت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر چن لیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ان کو سب سے پہلا انسان ہونے کا شرف بخشا، ان کی توبہ قبول کی، ان کو جنت میں ٹھہرایا، ان کو نبی بنایا۔ پھر نوح علیہ السلام آدم ثانی، کیونکہ نوح علیہ السلام سے پھر باقی انسانوں کی اولاد چلی۔ آل ابراہیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء ہیں۔ وآل عمران اور آل عمران کو بھی، جس کا ذکر انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، جس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ ان سب کو اللہ نے چن لیا۔ کن پر چن لیا؟ علی العالمین، جہان والوں پر۔ کس چیز کے ساتھ چنا؟ ساری دنیا والوں پر ان کو فضیلت عطا کی، دین دے کر منتخب کیا، نبوت عطا کر کے، اور پھر اپنی خاص رحمتیں عطا کر کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دولت دنیا کی دولت سے زیادہ بڑی دولت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اپنے کلام کو پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے چن لیا ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور یہاں چونکہ آل عمران کا واقعہ بیان ہوگا تو آل عمران دو ہوئے ہیں، ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، کیونکہ ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں دوسرے عمران مراد ہیں، یعنی ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجہ عطا کیا مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کی مدد کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور نسب کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کی اولاد ہیں، کیونکہ سب آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور پھر آل عمران، اور پھر باقی پیغمبر بھی، اور آج تک دنیا میں جو سلسلہ چل رہا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کام سے آزاد ہوگا، پس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ عمران کی بیوی کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ یہ بہت نیک اور تقوی والی خاتون تھی۔ ان کے شوہر عمران کا جب انتقال ہو گیا تو یہ حاملہ تھیں، تو انہوں نے شوہر کے جانے کے بعد جو اپنے پیٹ کا بچہ تھا، جو کسی ماں کے لیے بہت عزیز ہو سکتا ہے، اس کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا ارادہ کر لیا، اور کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، یعنی میں اس سے اپنی خدمت کا کام نہیں لوں گی، وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، وہ تیرے دین کے کام کے لیے وقف ہوگا، پس تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔
تو بہرحال اس طرح عمران کی بیوی یعنی حضرت حنہ نے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے پلاننگ کر لی کہ وہ اس کو عبادت کے لیے خالص کریں گی اور عبادت خانے کا خادم بنائیں گی اور دنیا کے کاموں سے آزاد کر دیں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. پھر جب اس نے اس لڑکی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ جو اس نے جنا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. حضرت مریم کی والدہ کا خیال شاید یہ تھا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے عبادت خانے کی خدمت کا کام لڑکے ہی کرتے تھے. لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو پریشان ہوئی، کہنے لگی اے میرے رب اب کیا کروں، یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب پتا تھا، جب وہ نظر مان رہی تھی اس وقت بھی پتا تھا کہ یہ بیٹی پیدا ہوگی، اور پھر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی اس لڑکی سے جو کام لیا جانا ہے وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے. عام طور پر جن گھرانوں میں لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں عموماً وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ خوشی منانے کی بجائے دور قدیم سے ہی غم زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیشہ اللہ کی دین پر انسان کو راضی رہنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑکا دے یا لڑکی دے، یہ اللہ کی دین ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو ایک امانت سمجھ کر اس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، اور اس کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس بات کی فکر کہ یہ ہماری دنیا میں کتنا مددگار ہوگا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ بچی نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور مریم کا معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرے گی اور خادم بھی ہوگی، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کتنی سمجھدار والدہ تھی، سمجھتی تھی کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں شیطان کے حملے سے بچایا جائے، اور انہوں نے ولادت سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کیا. ہر ایمان والے کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے اور شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کرے. تو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، خاص طور پر ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چیخ نہیں ماری، کیونکہ وہ چیخ شیطان کے ٹھوکے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بچے کا نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. عام طور پر 7ویں دن کی بات کی جاتی ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ ہو، اس کا نام رکھا جائے، لیکن پہلے دن حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے بھی اگر کوئی نام سلیکٹ کر کے رکھ لیتا ہے، پلان کر کے رکھ لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے 7ویں دن کا انتظار نہیں کیا اور کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. اور یہاں چونکہ والد نہیں تھے اس لیے والدہ نے ہی نام رکھ دیا، ورنہ یہ کہ دونوں کے مشورے سے ہی نام رکھا جانا چاہیے تاکہ کوئی بھی لیفٹ آؤٹ اپنے آپ کو فیل نہ کرے. اسی طرح ہم حدیث میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ ابراہیم کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت سمجھ دی تھی، کیونکہ اصل سمجھ اور حکمت اور عقل مندی جو ہے اسی شخص کے پاس ہے جس کو دین کی سمجھ ہو، اور خوش قسمت ہیں وہ بچے جن کے والدین دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور پیدائش سے پہلے ہی ان کے والدین ان کی دینی تربیت کے لیے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. بہرحال یہاں وہ شیطان سے بچانے کی فکر کرتی ہیں، کیونکہ شیطان کا فساد جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے. اور پھر یہ دعا جو ہے یہ بھی بڑی اہم ہے کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. بہت دور رس خاتون تھی، فار سائٹڈ خاتون تھی کہ صرف اپنے بچے کو نہیں بلکہ بچے کی اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ کرنے کی دعا کی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بنی آدم میں سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت اسے شیطان چھوتا ہے
اور بچہ شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے علاوہ۔ پھر ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ دعا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ دعا صرف ان کے لیے خاص نہیں، کوئی بھی ماں اپنے بچے کے لیے یہ دعا پڑھ سکتی ہے۔ اور پھر ہمارے دین نے ہمیں ولادت سے پہلے ہی شیطان سے حفاظت کی دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو کہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو اس کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ان دونوں کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔